جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور اسلام کا ایک فالوور ہے، اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا ہے کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے، اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو ایویں پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ اسلام نے غالب ہو کے رہنا، یاد رکھنا۔ جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ۔ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ۔ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو، ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو میں نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا ہے۔ جلدی جلدی اپنے دل کو یہ یقین دلاؤ کہ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جب تمہارا دل اس بات کا یقین کر لے گا نا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو تمہاری مدد کو آتا ہے، جہاں دنیا تمہیں گراتی ہے، جہاں تمہارا نفس اور وہ شیطان جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تمہیں گراتے ہیں، ہراتے ہیں، وہاں تمہارا رب آتا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے۔ رب کی محبتوں کو یوں بار بار ٹھکرایا مت کرو، وہ ننگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کنیکشن مت توڑو، جس بھی سچویشن میں ہو، اچھے ہو، برے ہو، زمانہ تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا، کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت تم پر بھی برسے گی، بس تم پیچھے مت ہونا، ہمیشہ آگے بڑھنا، اپنے طلب میں کمی مت کرنا، مانگنے میں کمی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا۔ جس دن تمہیں وہ مل گیا نا، اس دن تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس دن تمہارے لیے کل کائنات معنی نہیں رکھے گی، تمہارا اور میرا اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، اسی کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور زندگی کو ڈیفرنٹ طریقوں سے گزار رہے ہیں، مقصد سیم ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بن دیکھے اس کا یقین کرنا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی، یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت سے کہ اوکے اللہ، جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، بدلے میں آپ نے مجھے جنت دینی ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشوں کی، اپنے کمفرٹ زون کی، اپنی چاہتوں کی، اپنے ڈیزائرز کی، حلال کاموں میں خود کو انوالو کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے، اور ہر حرام کام سے بچنا ہوگا، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جس طرح دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کر لیتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت، اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آئے یا نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، سکون ملے یا سکون برباد ہو، حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ۔ اگر تمہیں لبرلزم اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں آزادی اچھی لگتی ہے، اگر تمہیں شیطانی زندگی اچھی لگتی ہے،
تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کھل کے لبرلزم کے میدان میں آؤ، اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا۔ اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور میرے بندے میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے، وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا۔ آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے۔ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا۔ لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی، لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے۔ آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو۔ لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے، ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں۔ آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھیں تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائیں، پھر 6 قدم آگے اٹھائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائیں۔ سو ایسا نہیں کرنا۔ آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو۔ آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے۔ آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو۔ اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ کی تو کی، نہ کی تو نہ کی۔ رب کے لیے جو فیصلے کیے جائے، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سو آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے۔ لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں ان لڑکیوں پر کہ وہ ایسے لڑکوں سے متاثر کیسے ہو جاتی جن کے اندر نالج تک نہیں ہوتا، جو ہائے ہیلو ہاؤ آر یو کے بعد سپیچلیس ہو جاتے ہیں، کبھی کام کی بات نہیں کریں گے، سارا دن ہا ہا ہی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بہت انٹرٹینر ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں سے متاثر ہو رہی ہیں جن کو صبح اٹھنے سے لے کے نا رات کو آنکھ بند کرنے تک گھر والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، کوئی انسانوں والا کام کر لے۔ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے۔ مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی، کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے،
اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے، تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا، نہ۔ اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا۔ یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں۔ تو اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا، چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ۔ اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر۔ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا۔ دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی، ہے نا؟ یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندی، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، اس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے، کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے۔ یہی آیتیں جب صحابہ جیسی ہستیوں پر اترتی تھی نا، حالانکہ ان کی زندگیوں میں عبادتیں تھی، حالانکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی یاد تھی، وہ جان دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے لیے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگیوں پر غور کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی، کہیں ہماری زندگی میں یا ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں ہے۔ بٹ ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ٹھیک سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غلطی سے کہیں سے سن لیں تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر غلطی سے کوئی بندہ سوچ بھی لے تو وہ معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ اپنے مقصد سے اتنا دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ حال تو یہ ہے کہ ہر نوجوان پاگل ہوا ہے، دنیا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے اپنی دنیا موبائلوں میں بنائی ہے، کسی کو گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، کسی نے خود کو محبتوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ او بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ایک دفعہ بھی اپنی آخرت کا نہیں سوچتا، وہ کیسے بنائے گا اپنی آخرت؟ پلیز یار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دنیا نے آپ کو ایک لٹو بنایا ہوا ہے، آپ کو گھمایا جا رہا ہے، آپ کو غافل رکھا جا رہا ہے، آپ کو مصروف رکھا جا رہا ہے، آپ کا دھیان اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے، اور میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کر رہی۔ دل کرتا ہے نا اللہ کے سامنے دل کھول کھول کے رویا جائے، چیخ چیخ کے رویا جائے۔ وہ رشتے کے جن پر اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کے سکون کے باعث بنو، آج وہ رشتے نفسا نفسی کے حوالے ہوئے پڑے۔ کوئی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنا سکتا، درد نہیں بتا سکتا، اور اللہ سے تو ویسے ہی کنیکشن ہم سب کا ٹوٹا ہوا۔ ایسی تنہائیوں نے ہمیں گھیرا ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں چپ کرا سکتا، ہم کسی سے اپنا دل کا حال نہیں بیان کر سکتے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے بیچ تنہائیاں ہمیں ڈس رہی۔ کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی چھوٹی سی دنیا بنائی ہے، بندہ کسے اپنا دل کا حال سنائے؟ اس دنیا پر 8 ارب انسان موجود ہے، لیکن کسی کو کوئی ایک ایسا شخص میسر نہیں، کوئی ایک ایسا کندھا میسر نہیں، کوئی ایک ایسا سینہ میسر نہیں کہ جس کے قریب ہو کے وہ اپنا حال دل کھل کے بتائے۔ ہر بندہ اپنے دل کے اندر ہزاروں جنگیں لڑ رہا۔ ہمارے صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناتے تھے، اپنی پریشانیاں بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے ان کا غم
کھینچ لیتی. 8 ارب لوگ موجود ہیں اس دنیا میں. ان 8 ارب لوگوں میں آج ایک ایسا سینہ نہیں, ایک ایسا سینہ انسان کو میسر نہیں کہ جس سے لگ کر بندہ اپنے غم بھول جائے. ہم سب دکھاوے کی زندگیاں جی رہے, سب بس ایک دوسرے کو دکھا رہے, میرے پاس یہ, میرے پاس وہ, میں ایسا, میں ویسا. اور اندر سے ان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ سب کھوکھلے ہو چکے, سب کے دل بند ہو چکے ہیں, سب کے دلوں سے محبت ختم ہو چکی, کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا, سب کی مسکراہٹیں فیک, سب کا بناؤ سنگار فیک, کوئی اچھا دوست نہیں ہے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا کہ کسی کے پاس کچھ ہے.